بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، آج ہمارا تدریس النحو جو ہم علم النحو کورس کے اندر کتاب آپ کو پڑھا رہے ہیں اس کا سبق نمبر 5 ہے، یعنی لیسن نمبر 5۔ لیکن سبق نمبر 5 کو پڑھنے سے پہلے، کیونکہ سبق نمبر 4 کی تمرین باقی رہ گئی تھی اور ہم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ سبق نمبر 4 کی تمرین ہم سبق نمبر 5 میں انشاءاللہ حل کرا دیں گے۔ تو چلیے پہلے سبق نمبر 5 کو پڑھنے سے پہلے سبق نمبر 4 کی تمرین کو حل کر لیتے ہیں۔ تو دیکھیے، آپ کے سامنے کتاب کھلی ہوئی ہوگی، سبق نمبر 4 کی تمرین دیکھ لیجئے گا۔ سبق نمبر 4 کی تمرین میں یہ مانگ رہے ہیں کہ مندرجہ ذیل جملوں میں مسند اور مسند الیہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ تو یہ جو ہے کہ مندرجہ ذیل جملوں میں مسند اور مسند الیہ کی شناخت اور وجہ شناخت بیان کریں۔ مطلب یہ ہے کہ آپ نے سبق نمبر 4 کے اندر یہ بات پڑھی تھی کہ مسند کس کو کہتے ہیں اور مسند الیہ کس کو کہتے ہیں، آپ نے اچھی طرح سے اس کو پڑھا۔ تو اب جو آپ نے سبق نمبر 4 میں پڑھا اسی کی جو ہے یہاں تمرین یہ کرا رہے ہیں تاکہ اس کو ازبر آپ کے دماغ میں وہ چیز ہو جائے اور اچھی طرح سے آپ اس کو پہچاننے لگیں۔ تو چلیے، یہ جو نیچے انہوں نے مثالیں دے رکھی ہیں، مثال نمبر 1 ہے، پہلی مثال نبیل قائم۔ نبیل قائم، تو اس میں آپ کو جو ہے یہ بتانا ہے کہ نبیل مسند ہے یا مسند الیہ، قائم مسند ہے یا مسند الیہ، اس طرح سے آپ کو بتانا ہے۔ تو چلیے ہم اس کو حل کرتے ہیں اپنے طور پر، اور آپ بھی جو ہے اپنے طور پر حل کر کے اس کو یا تو کاپی میں لکھ کر ہماری واٹس ایپ نمبر پر کر دیجئے، واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں، یا پھر کمنٹ باکس میں آپ اس سبق کو لکھ کر ڈال دیجئے، ہم انشاءاللہ چیک کر لیں گے۔ تو چلیے ہم یہاں حل کراتے ہیں۔ دیکھیں، نبیل قائم، نبیل قائم، نبیل کھڑا ہے، تو اس میں نبیل مسند الیہ ہے۔ کیا ہے جی؟ نبیل مسند الیہ۔ کیوں؟ اس لیے کہ کھڑے ہونے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ نبیل کی طرف۔ تو جس کی طرف اسناد کی جائے گی، جس کی طرف اسناد کی جائے گی وہ کیا ہوگا؟ وہ مسند الیہ ہوگا، اور جس کی اسناد کی جائے گی وہ مسند ہوگا۔ تو نبیل قائم میں نبیل مسند الیہ ہے اور قائم مسند ہے۔ اگلی مثال ہے قدیم ساجد، قدیمہ ساجد، ساجد آیا، تو یہاں پر جو ہے آنے کی نسبت کس کی طرف کی جا رہی ہے؟ ساجد کی۔ تو یہاں ساجد مسند الیہ ہوا اور قدیمہ مسند، قدیمہ مسند ہوا۔ اگلی مثال ہے زاہد نام، زاہد نام، زاہد سویا، زاہد سویا، تو اس مثال میں جو ہے سونے کی نسبت زاہد کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا زاہد مسند الیہ ہوگا اور نامہ مسند ہوا۔ سہیل طالب، سہیل طالب، سہیل طالب علم ہے۔ کیا معنی ہے جی؟ سہیل طالب علم ہے، تو طالب علم ہونے کی نسبت سہیل کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا سہیل مسند الیہ ہوا اور طالب مسند ہوا۔ فرح حشیم، فرح حشیم، حشیم خوش ہوا، تو یہاں خوش ہونے کی اسناد جو ہے حشیم کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا حشیم جو ہے مسند الیہ ہوا اور فرحہ مسند۔ آخری مثال ہے نبیل عاقل، نبیل عقل مند ہے۔ اس مثال کے اندر جو ہے عقل مند ہونے کی اسناد جو ہے وہ نبیل کی طرف کی جا رہی ہے، لہذا نبیل جو ہے وہ مسند الیہ ہوگا اور عاقل مسند ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تو سبق نمبر 4 کی، لیسن نمبر 4 کی جو ہے یہ تمرین ہو گئی۔ تو چلیے اب اس کے بعد سبق نمبر 5 ہم پڑھتے ہیں۔ سبق نمبر 5 دیکھیے، سبق نمبر 5 میں جو ہم بات کر رہیں گے، جو صاحب کتاب نے اس میں لکھا ہے وہ ہے جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ لیکن پہلے اس کو تھوڑا سا اوپر سے سمجھ لیتے ہیں تاکہ آپ کو سمجھ میں آ جائے، اور جو آپ نے پہلے پڑھا سبق نمبر 2 3 4 تک پڑھا ہے وہ دماغ میں ازبر ہو جائے۔ دیکھیے، سبق نمبر 3 میں آپ نے پڑھا تھا کہ مرکب مفید کو جملہ بھی کہتے ہیں۔ پھر جملے کی آپ نے 2 قسمیں کی تھیں، جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، کیا کہ جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ، اوکے۔ پھر جملہ خبریہ کی 2 قسمیں آپ نے سبق نمبر 4 کے اندر کی تھیں۔ جملہ خبریہ کی 2 قسمیں آپ نے کی تھیں، نمبر 1 جملہ اسمیہ، نمبر 2 جملہ فعلیہ۔
لیکن وہاں تعریف نہیں کی تھی. تو جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں, جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں, سبق نمبر 5 میں اسی کو بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, دیکھیے گا, کہتے ہیں کہ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو, دوسرا جز خواہ اسم ہو یا فعل ہو. بڑا سمپل سا ہے, بڑا آسان ہے. اسمیہ یعنی اسم, اسمیہ اسم آپ جانتے ہیں کہ اسم تو نام کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو, یعنی جو سینٹنس آپ دیکھ رہے ہیں یا آپ پڑھ رہے ہیں, اگر اس کے سب سے پہلا والا ورڈ, اگر اس کا سب سے پہلا والا حرف وہ جو ہے اسم ہے, نام ہے کسی چیز کا, تو اس سینٹنس کو پورے کیا کہیں گے, جملہ اسمیہ. مثال دے رہے ہیں کہ جیسے زید عالم, زید عالم ہے. اب دیکھیے جو ہے زید عالم ہے, زید عالم میں یہ سینٹنس پورا جملہ ہے. تو اس کے اندر پہلا جملہ, پہلا جو ورڈ ہے, پہلا جو لفظ ہے زید, یہ اسم ہے. لہذا اس بنا پر, کیونکہ اس جملے کا پہلا جز اسم ہے, تو اس کے اسم ہونے کی بنا پر اس کو کیا کہہ دیا جائے گا, یہ جملہ اسمیہ ہے. جی آگے ایک بات یہ سمجھا رہے ہیں کہ دیکھیں جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے. جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے, ترکیب میں اس کو مبتدا کہتے ہیں, اور دوسرا جز مسند ہوتا ہے, ترکیب میں اس کو خبر کہتے ہیں. یعنی جملہ اسمیہ جو ہوگا اس کا پہلا جز اسم تو ہوگا ہی, لیکن اس کو جو ہے مسند الیہ یعنی اس کی طرف جو ہے اسناد کی جا رہی ہوگی. جیسا بھی آپ نے تمرین میں پڑھا ہے, جیسے زید عالم, اسی مثال کو لے لیجئے, زید عالم, تو زید عالم یہ جملہ اسمیہ ہے, وجہ کہ اس کا پہلا جز اسم ہے, زید اسم ہے. اب یہ زید جو ہے یہ مسند الیہ ہے, کیوں, اس لیے کہ اس کی طرف جو ہے اسناد کی جا رہی ہے, کس کی, عالم کی. زید جاننے والا ہے, زید عالم ہے یا زید جاننے والا ہے, تو عالم ہونے کی اسناد یا جاننے کی اسناد کس کی طرف کی جا رہی ہے, زید کی طرف. تو زید کیا ہوا جی, مسند الیہ ہو گیا. تو لہٰذا یہ یہی بتلانا چاہ رہے ہیں اس میں کہ جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا ہے, اور دوسرا جز چاہے وہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو, دوسرے جز سے کوئی بحث نہیں ہوتی. اوکے, آگے دیکھیے سمجھا رہے ہیں, ترکیب کرنا بتا رہے ہیں کہ ترکیب کیسے ہوگی. کہتے ہیں لہذا زید عالم کی ترکیب ہوگی زید مبتدا عالم خبر, مبتدا خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. کوئی اس میں اتنا ٹف کام نہیں ہے. دوسری قسم جو آپ نے پڑھی تھی جی جملہ خبریہ کی, وہ تھی جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ, جملہ فعلیہ بھی بڑا آسان ہے. جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو, جس طرح جملہ اسمیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز اسم ہو, اسی طرح جملہ فعلیہ وہ جملہ ہے جس کا پہلا جز فعل ہو. جیسے ضرب زید, زید نے مارا, تو دیکھیں اس مثال میں پہلا جو ضرب یہ فعل ہے, اسم نہیں ہے. ضرب مارا, اس نے مارا, اس میں زمانہ پایا جا رہا ہے, کب مارا, تو جس میں زمانہ پایا جائے اس کو فعل کہتے ہیں. آپ نے پڑھا ہے مفرد کی 3 قسموں میں, تو ضرب کیا ہے جی, فعل. لہذا ضرب زید یہ جملہ فعلیہ ہے, کیوں, اس لیے کہ اس کا پہلا جز فعل ہے. آگے کہتے ہیں اس مثال میں پہلا جز فعل ہے, لہذا اس کو جملہ فعلیہ کہیں گے. جملہ فعلیہ کا پہلا جز مسند ہوتا ہے, ترکیب میں اس کو فعل کہتے ہیں, اور دوسرا جز مسند الیہ ہوتا ہے, ترکیب میں اسے فاعل کہتے ہیں. دیکھیں جملہ اسمیہ میں, جملہ اسمیہ کا پہلا جز مسند الیہ ہوتا تھا. کیا ہوتا تھا جی, مسند الیہ, اور دوسرا جز خواہ مسند ہو یا مسند الیہ ہو. اور یہاں جملہ فعلیہ میں پہلا جز مسند ہوتا ہے, پہلا جز کیا ہوتا ہے, مسند ہوتا ہے. آپ ایک بات یاد رکھیے گا کہ دیکھیے اسم جو ہوتا ہے نا, اسم وہ مسند بھی بن سکتا ہے اور مسند الیہ بھی بن سکتا ہے. فعل صرف مسند ہی بن سکتا ہے, مسند الیہ فعل نہیں بن سکتا. یعنی فعل کی ہمیشہ دوسرے کی جانب اسناد کی جاتی ہے, فعل کی جانب, فعل کی طرف کسی کی اسناد نہیں کی جا سکتی. فور ایگزامپل کہ میں نے مارا, تو مارنے کی نسبت اسناد میری طرف تو کی جا رہی ہے, میری اسناد فعل کی طرف, مارنے کی طرف کیسے کی جائے گی بھائی, میں نے مارا, میں نے کھایا, میں نے پیا, میں سویا, تو یہ سب کیا میری طرف ان کی اسناد کی جا رہی ہے, میری طرف ہی تو اشارہ کیا جا رہا ہے, مارنے کا, کھانے کا, پینے کا, سونے کا, سب کا جی. لیکن کوئی یہ کہے کہ نہیں کہ آپ نے مارا, کہ اس کی آپ کی نسبت جو ہے مارنے کی طرف کی جا رہی ہے, یہ تو بے وقوفی ہے. تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ جملہ اسمیہ میں
پہلا جز جو ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، لہذا اور جملہ فعلیہ میں پہلا جز مسند ہوتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسم مسند بھی ہو سکتا ہے اور مسند الیہ بھی ہو سکتا ہے، دونوں ہو سکتا ہے، لیکن فعل صرف مسند ہوتا ہے، مسند الیہ ہرگز نہیں ہو سکتا. دیکھو یہ کہہ بھی رہے ہیں، کہتے ہیں کہ ترکیب میں اس کو فاعل کہتے ہیں، لہذا ضرب زیدن کی ترکیب ہوگی، ضرب فعل زید فاعل، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا. اب آگے ذرا دیکھیے گا، آگے انہوں نے جو ہے اس میں باقاعدہ اجرا بھی دے رکھا ہے کہ اجرا کس طرح سے کرنا چاہیے. تو دیکھیے اجرا جو ہے سبق نمبر 6 میں، یعنی اس سے اگلی ویڈیو میں جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس کے اندر ہم اس تمرین کو بھی انشاءاللہ حل کریں گے، اور جو طریقہ اجرا انہوں نے دے رکھا ہے اس کو بھی ہم آپ کو بتائیں گے کہ اجرا ہمیں کیسے کرنا چاہیے. ہر سبق کے بعد میں انشاءاللہ ہم ایک ویڈیو اجرے کی اور تمرین کی بناتے ہیں اور بنایا کریں گے، کیونکہ ایک سبق میں ایک ہی ویڈیو میں دونوں چیزوں کو کور کرنا، اس سے ویڈیو لمبی بھی ہو جاتی ہے اور تھوڑا سا اچھا بھی نہیں لگتا ہے. تو بہرحال ایک ویڈیو میں جو ہے سبق ہوا کرے گا اور دوسری اگلی ویڈیو میں اس کی تمرین اور اس کا اجرا ہم کرا کریں گے انشاءاللہ. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارے اس ویڈیو کو، ہمارے ان سبق سے جڑیے، اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب تک شیئر کیجیے اور علم نحو میں مہارت حاصل کیجیے گا. چلیے ملتے ہیں نئی ویڈیو میں اور نئے سبق کے ساتھ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.